جوزہ عبوری بجٹ جس کی رقم 1.18 لاکھ کروڑ روپے ہے جو کہ تقریباً 14.16 بلین امریکی ڈالر ہے، آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کو فراہم کی جانے والی ملی امداد سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ 14,500 ارب روپے حجم تک مالی سال کے لیے بجٹ اور آتی ہے کہ جہاں پر ہمارا جو دوسرا حصہ ہے انڈیا کے پاس جموں کشمیر، بھائی اس کے لیے ہم تڑپتے ہیں روتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے اس کے اندر بڑا کچھ کر دیا ہے۔ آج بجٹ اناؤنس کیا تو وہاں پر 14 بلین ڈالرز کا بجٹ دیا۔ دوسری جانب پاکستان جو ہمارے کشمیر کو دیتا ہے بجٹ وہ ہے 232 بلین روپیز کا، مطلب کہ 2-3 بلین ڈالرز بنتے ہیں۔ انڈیا کا جو یہ جو بجٹ ہے یہ کو 5 گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پاکستان تو چھوٹے چھوٹے آئی ایم ایف کے پلانز کے چکر میں بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن انڈیا کا جو بجٹ ہے فار کشمیر وہ پاکستان کے بیل آؤٹ پلان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے 7 بلین ڈالر چاہیے اور ریکویسٹ کرتا ہے 7 بلین ڈالر کی۔ آج اگر انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کشمیر کے بجٹ کی بات کریں تو 14.5 بلین ڈالر ان کا بجٹ ہے۔ 76 سال سے جس کے لیے ہم نعرہ لگا رہے ہیں، آج ان کا بجٹ ہمارے ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے لیے جتنے پیسے چاہیے اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ انڈین حکومت نے کیا کیا ہے کہ انڈین حکومت نے 14 بلین ڈالر کا انٹرم بجٹ جو ہے وہ لے کے آئی ہے۔ 14 بلین، مور دین 14 بلین ڈالر، 14.16 بلین ڈالر انٹرم بجٹ ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ جہاں پر ہم ان کو بڑا کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہمیں ملنے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ہم اپنے کشمیر کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا سہولیات ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماسٹر نیریٹو انڈیا کا ہے کشمیر پہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے سٹارٹ لنکنگ کشمیر ود ڈیولپمنٹ۔ نمسکار دوستو، ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل انڈیا اینڈ ورلڈ میں۔ تو آج جو ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ ہونے والا کشمیر کے حوالے سے کہ کیسے بھارتی سرکار کشمیر میں ڈیولپمنٹ کری جا رہی ہے، اور اس کو دیکھ کے پاکستان کی جلی ہوئی ہے، اور پاکستان کا جو اس طرف کا کشمیر کا حصہ ہے وہاں کے لوگوں میں بھی آکروش کا ماحول ہے۔ بھارتی جو سرکار ہے اس کا نشانہ اب پی او کے ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم یدھ نہ کر کے ڈیولپمنٹ سے اس کو جیتے، کیونکہ جب کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہوگا جو بھارت کی طرف ہے تو ادھر کے لوگ اپنے آپ ہی یہاں آنے کے لیے جوڑ لگائیں گے، اور اس کا فائدہ ہمیں ہونے والا ہے۔ ہمیں بنا کچھ کیے، بنا اپنے فوجیوں کی جان خطرے میں ڈالے پی او کے مل جائے گا آسانی سے۔ تو یہی کچھ لگ رہا ہے مجھے تو۔ خیر، ویڈیو کو لائک کر دے، شیئر کر دے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں۔ انڈین حکومت نے کیا کیا ہے کہ انڈین حکومت نے 14 بلین ڈالر کا انٹرم بجٹ جو ہے وہ لے کے آئی ہے۔ 14 بلین، مور دین 14 بلین ڈالر، 14.16 بلین ڈالر انٹرم بجٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ایک ظاہری بات ہے، بڑا نمبر ہے۔ اور اب انڈیا کا جو ماسٹر نیریٹو ہے نا اباؤٹ انڈیا، اباؤٹ کشمیر، وہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان جو ہے وہ بیل آؤٹ پلان پہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انڈیا کا جو یہ جو بجٹ ہے یہ کو 5 گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پاکستان تو چھوٹے چھوٹے آئی ایم ایف کے پلانز کے چکر میں بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن انڈیا کا جو بجٹ ہے فار کشمیر وہ پاکستان کے بیل آؤٹ پلان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اینڈ دین دس از واٹ دے آر سیئنگ، دس از اے ماسٹر نیریٹو دے آر کرافٹنگ۔ اور آپ اگر دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماسٹر نیریٹو انڈیا کا ہے کشمیر پہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے سٹارٹ لنکنگ کشمیر ود ڈیولپمنٹ، سٹارٹ لنکنگ کشمیر ود ٹورزم۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب G20 کی کانفرنس ہوئی تھی انڈیا کے اندر، تو انڈیا نے اس کو بڑا پرولونگ کیا، اور پرولونگ کرتے کرتے جو ڈفرینٹ جگہوں پہ انہوں نے کانفرنسز کرائیں تو انہوں نے کشمیر کو رکھا جی ٹورزم کے لیے۔ حالانکہ انڈیا کے اندر ٹورزم بہت سارے اسپاٹس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ پاکستان بھی کشمیر کو ٹورزم کے حوالے سے یاد کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے اور لنک کرتا ہے، لیکن انہوں نے کشمیر کو ٹورزم کے حوالے سے رکھا۔ تمام G20 ملک جو ممالک کے لوگوں کو بلایا، چائنا، سعودی عربیہ، ٹرکی، انڈونیشیا، آئی تھنک انہوں نے بائیکاٹ کیا، یہ نہ آئے۔ لیکن وہ کانفرنس، کیونکہ وہ ایک امپورٹنٹ نہیں تھی، لیکن سم ہاؤ وہ امپورٹنٹ بھی تھی ان کے لیے، لیکن وہ انہوں نے کانفرنس کرائی۔ اب انڈیا کا ماسٹر نیریٹو آن کشمیر یہ ہے کہ آپ ایسے کریں کہ آپ
کشمیر کے حوالے سے ایک بات کریں کہ جی ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ہم وہاں ٹورزم کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ نارملسی چاہتے ہیں، ہم وہاں پہ ایک نارمل لائف چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ جو ہے وہ لڑائیاں ہوں. اینڈ دین انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ساری کی ساری جو کشمیر کی اسٹرگل ہے دے ہیو لنکڈ اٹ ود ٹیررزم. کہ ماسٹر نیریٹیو میں کشمیر از اباؤٹ ٹیررزم، کشمیر از اباؤٹ ٹورزم، کشمیر اباؤٹ ٹیررزم مینس کہ اس کو ختم، یہ جو اسٹرگل ہے جو چل رہی ہے، جو مجاہدین کر رہے ہیں یا لوگ کر رہے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارا کنٹرول ہے. اینڈ دین جو ماسٹر نیریٹیو کی کاری ضرب لگائی انہوں نے، وہ لگائی جب 370 and 35A کو حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی صاحب اس کو ہم نے اسکریپ کر دیا. اینڈ دین سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ورڈکٹ دے دی، مودی صاحب کی مور لگ گئی. اینڈ دین انڈیا نے شملہ ایگریمنٹ جو بھی بائی لیٹرل چیزیں تھیں انہوں نے اڑا کے پیچھے رکھ دی. اینڈ دین دیٹس ہاؤ اٹ از گوئنگ. اب آپ کے پاس کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے. آج سالیڈیرٹی ڈے منایا گیا ہے، باتیں، کہانیاں، ہسٹری اور موریلٹی کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں. دیکھیں جی وہ UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں، دیکھیں جی کشمیر جو ہے وہ اس کی ول کے مطابق، لوگوں کی ول کے مطابق بات کریں. دیکھیں جی ڈیموکریٹک میتھڈ ہونا چاہیے فری امپارشل پلیبسائٹ کا. وہ بھائی وہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں، وہ UN کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، وہ بائی لیٹرلز کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں. ڈاکٹر عارف علوی کہا ہے جی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن 76 ایئرز ہو گئے. UN اسمبلی کا ریزولوشن، وہ کہتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں، ہم آ کے پیسے لگاتے ہیں. تو اگر ہم فیسلٹیز کی بات کریں تو وہاں کی نسبت یہاں پہ لوگوں کو فیسلیٹ کم کیا جاتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے، تلخ حقیقت ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھیں ریسنٹلی ایک انہوں نے اپنی اس سے ایک جو آرٹیکل تھا، مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں، 370 اس کا خاتمہ بھی کر دیا. اچھا ان کو ہر قسم کی فیسلٹیز وہاں پہ دی جا رہی ہیں. اب گریجولی دیکھیں وہاں کے لوگ بھی آہستہ آہستہ اس تحریک سے دور بھاگ رہے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ الحاق کی جو تحریک تھے اس سے دور بھاگ رہے ہیں. وجہ یہ ہے وہاں پہ جو ان کے بیسک رائٹس ہیں وہ ان کو مل رہے ہیں، جبکہ اس سائڈ میں جو پاکستان کی سائڈ میں ہے گلگت بلتستان بشمول کشمیر، ان کو جو بیسک رائٹس ہیں ان سے محروم رکھا جاتا ہے. اب دیکھیں آپ گزشتہ دنوں گلگت بلتستان میں حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی ایک محاذ آرائی ہوئی تھی، سبسڈیز کا خاتمہ اور بھی دیگر جو حقوق ہیں ان سے ان کو دور رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اگینسٹ اسٹیٹ ہو رہے ہیں. تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ وہ کام کریں. اچھا جو بیسک جو فیسلٹیز ہیں، پھر جو سبسڈیز ہیں ان کا خیال رکھیں، اور تاکہ لوگ اپنے بنیادی حقوق ان کو جب ملیں گے تو پھر وہ آپ کی تحریک کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. مجھے بتائیے گا اس ٹائم سینیریوز میں آزاد کشمیر زیادہ اچھے صورتحال میں ہے یا پھر جو جموں کشمیر انڈیا کے پاس ہے وہ اچھی صورتحال میں؟ میڈم سب سے پہلے آپ کا شکریہ. میں اگر آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں، آزاد کشمیر آپ کو 2 یونیورسٹیاں ہیں، جموں کشمیر میں 9 یونیورسٹیاں ہیں. آزاد کشمیر میں آپ کے ٹوٹل کوئی 7 کالجز ہیں، جموں کشمیر میں 32 کالجز ہیں. آپ وہاں کی انفراسٹرکچر دیکھیں، آپ یہاں کی انفراسٹرکچر دیکھیں، آپ یہاں کی سبسڈیز دیکھیں، آپ یہاں کی سبسڈیز دیکھیں. اس کے علاوہ جموں کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کو فارنرز کتنے اسکالرشپس ملتے ہیں، یہاں والوں کے کتنے ملتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر وہاں پہ جو بزنس لیول ہے، انڈیا کے جو بڑے ایکسیس ان لوگوں کی کمیونٹی ہے بزنس میں، ان لوگوں کو کتنا ایکسیس پہنچ رہے ہیں اور یہ آزاد کشمیر والوں کو کتنا پہنچ رہا ہے، اس کے بارے میں پھر آپ تو دیکھیں نا. اس کے بعد ہم کہیں گے کہ وہاں پہ